کیا یو ایس اسرائیل ایران جنگ کا براہ راست حصہ بننے جا رہا ہے؟ یو ایس کی ابھی تک اس جنگ میں کیا انوالومنٹ رہی ہے اور آخر کار یو ایس کیوں اس جنگ میں باقاعدہ طور پر شامل ہونے سے اتنا ہیزیٹیٹ کر رہا ہے؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسداللہ چیمہ، اور ان تمام سوالات کے جوابات اور یو ایس کے اس جنگ میں کردار کے حوالے سے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اپڈیٹ کریں گے۔ نہ تو امریکہ اب وہ امریکہ ہے کہ جو 1991 میں سوویت یونین کے فال کے بعد ایک سول سپر پاور کے طور پر سامنے آیا تھا، اور دنیا کا کوئی بھی ملک یو ایس سپرمیسی کو چیلنج کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور دوسری جانب نہ ہی ایران کوئی عراق، شام، افغانستان یا لیبیا جیسا کوئی ملک ہے کہ جہاں پر کوئی بھی باقاعدہ آرمی موجود نہ ہو، بلکہ در حقیقت ایران ایسی ہی ایک آل آؤٹ وار کے لیے کئی دہائیوں سے پریپریشن کر رہا تھا۔ اس کی تمام تر ملٹری ایڈوانسمنٹ اسرائیل اور امریکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی تھی۔ مثلاً اس نے جو بیلسٹک میزائلز استعمال کیے وہ اسرائیلی اور امریکن ایئر ڈیفنس سسٹمز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تیار کیے گئے۔ اسی وجہ سے ابھی جو ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز ریسنٹلی ایران نے اسرائیل کے خلاف یوز کیے ہیں، انہیں کوئی بھی نان ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ میزائلز میک 5 کی سپیڈ سے بھی زیادہ سپیڈ پر ٹریول کرتے ہیں، یعنی ان کی رفتار آواز کی رفتار سے بھی 5 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہائیلی مینووربل ہوتے ہیں، یعنی ڈیورنگ فلائٹ اپنے ٹریجیکٹری کو ملٹیپل ٹائمز یہ چینج کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انہیں انٹرسیپٹ کرنا نسبتاً مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو دا سمپل بیلسٹک میزائلز کہ جن کی سپیڈ بھی میک 5 سے کم ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی ٹریجیکٹری نان ہوتی ہے، یعنی پیرابولک ٹریجیکٹری سے ہوتے ہوئے یہ پوائنٹ ایکس سے پوائنٹ وائی کو ہٹ کرتے ہیں، اس لیے انہیں پریڈکٹ کرنا اور انٹرسیپٹ کرنا نسبتاً آسان رہتا ہے۔ اسی طرح باقی تمام ویپنز یعنی ڈرونز، نیول بوٹس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بھی اسرائیل اور یو ایس کی کیپیبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن اینڈ ڈیولپ کیا جاتا رہا ہے۔ اس جنگ میں ایران کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس ایران کے اندر موجود ایک ریزسٹنس کلچر ہے، جس کی وجہ سے تقریباً تمام ایرانی اس جنگ کے اندر انوالو بھی ہیں اور یو ایس اور اسرائیل کو ایول فورسز کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ان کے خلاف جنگ کو ایک انسانی فریضہ سمجھتے ہوئے میدان کے اندر موجود ہے۔ یو ایس اس لیے بھی ایران پر براہ راست حملے سے ہیزیٹیٹ کر رہا ہے کیونکہ یو ایس کا کوئی بھی حملہ ان آنسرڈ نہیں جائے گا، یعنی اگر فار ایگزامپل یو ایس اپنے اسٹیلتھ جیٹس اور بامبرز کے ذریعے سے ایران پر بمبارڈمنٹ کرتا ہے تو ایران ول الٹیمیٹلی ریٹیلیٹ، اینڈ ان ریٹیلیشن جو انہوں نے پہلے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ خطے کے اندر موجود یو ایس ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا جائے گا، وہ ہدف وہ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ بآسانی کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی ایرانین بیلسٹک یا ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز جو اسرائیل میں ہٹ کر رہے ہیں وہ ان یو ایس ایئر بیسز پر موجود ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بائی پاس کرتے ہوئے پھر اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹمز کا سامنا کرتے ہوئے اسرائیل میں ہٹ کر رہے ہیں۔ دیٹ مینس کہ براہ راست ان ایئر بیسز کو ہٹ کرنا کمپیریٹیولی ایران کے لیے ایزیئر رہے گا، کیونکہ انہیں اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹمز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور خطے میں موجود ایئر بیسز یعنی عراق میں موجود عین الاسد، قطر، یو اے ای، سعودی عرب، کویت میں موجود یو ایس ایئر بیسز ایرانین بیلسٹک میزائلز کی رینج میں بھی آتی ہیں۔ اس وجہ سے اس ممکنہ جنگ کا نتیجہ یو ایس کا اس خطے سے انخلا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو یو ایس ایئر کرافٹ کیریئرز ایران کے قریب ڈپلائڈ ہوں گے، ایران براہ راست انہیں ہٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ مثلاً یمن نے اب سے کچھ ماہ پہلے یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر ہیری ایس ٹرومین کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا اور اسے پارشلی ڈیمیج بھی کیا، یعنی اگر یمنی میزائلز یہ کام کر سکتے ہیں تو ایرانین میزائلز تو بدرجہ ان سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں اور زیادہ کیپیبل ہیں۔ براہ راست یو ایس پر یہ ایرانین اٹیک صرف مٹیریلسٹک لاسز کا سبب نہیں بنے گے، بلکہ یو ایس کی انوینسیبل امیج اور سپر پاور سٹیٹس بھی ایٹ سٹیک ہو، اور اس جنگ کے نتیجے میں یعنی یو ایس ایران جنگ کی صورت میں ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر بھی اسٹیبلش ہو سکتا ہے، جس میں یو ایس ہیجمنی کا کوئی تصور نہیں ہوگا، بلکہ بہت ساری ریجنل پاورز مل کر اس نئے ورلڈ آرڈر کو فارم کریں گی، اور یوں یو ایس کے تسلط کا سورج غروب ہو سکتا ہے۔ انہی ناقابل تحمل نتائج کے خوف سے ابھی تک ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر اس یو ایس اسرائیل جنگ میں انوالومنٹ نہیں کی ہے، بلکہ ٹرمپ بلف کر رہا ہے۔ اس کی اپنی ہی کہی ہوئی ایک بات اس کی دوسری بات کے ساتھ متصادم ہے، یعنی یو ایس تذبذب کا شکار ہے اور کلیئر ڈیسیژن نہیں لے پا رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یو ایس میں موجود اسٹرانگ اسرائیلی لابی ہے کہ جس کا بچھایا ہوا انفلوئنشل جال یو ایس پالیسی میکرز کو جکڑے ہوئے ہے، یعنی یو ایس لیگسی میڈیا کے ذریعے عوامی سطح پر نیریٹو بلڈنگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یو ایس کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کرنے کے ذریعے سے یو ایس اکانومی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہائیلی انفلوئنشل پولیٹیشنز بھی
ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि वो इस जंग का हिस्सा बने। और दूसरी तरफ एक ऑल आउट जंग की सूरत में यूएस के लिए नाकाबिल तहम्मुल नताइज के पेश नज़र ट्रंप हेजिटेट कर रहा है। यहाँ पर यह भी वाज़ेह रहे कि बेशक यूएस बराह रास्त ईरान पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन स्टिल यूएस इसराइल का एक स्ट्रॉन्ग अलाई है और इसराइल यूएस के बगैर नहीं लड़ सकता है। जितनी जंग अभी तक उसने लड़ी है वो ये लड़ने की सलाहियत भी नहीं रखता था। मसलन एक लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ये है कि यूएस इसराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। दूसरा ये कि यूएस ही इसराइल को वेपन्स भी प्रोवाइड करता है। तीसरा ये कि इसराइल की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए यूएस एड भी पिवटल रोल अदा करती है। चौथा दर्जा ये है कि यूएस दरअसल इसराइल की डिफेंस के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी ऑपरेट करता है। अब सिर्फ पाँचवां दर्जा बाकी है कि बराह रास्त ऑफेंसिव ऑपरेशन में भी यूएस इन्वॉल्व हो जाए और इसराइल को हेल्प आउट करे। हैविंग सेड दैट, एक बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि इसराइल इस जंग को ऑन इट्स ओन लंबे अरसे तक नहीं लड़ सकता है, क्योंकि इसराइल फुली तौर पर अपने डिफेंस के लिए डिपेंडेंट है एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर। और इन एयर डिफेंस सिस्टम्स में मौजूद जो इंटरसेप्शन मिसाइल्स हैं या जो बैटरीज यूज़ की जाती हैं, उनकी एक महदूद तादाद ही इसराइल के पास मौजूद है और वो आहिस्ता आहिस्ता विद ईरानियन अटैक्स डिप्लीट भी करती जा रही है। तो इसलिए इस जंग को इसराइल तादेर जारी नहीं रख सकेगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स की अदम फ़ालियत या अदम मौजूदगी की सूरत में इसराइल बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में होगा। यानी इसराइल के पास कोई भी स्ट्रेटजिक डेप्थ मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसराइल का जो टोटल एरिया है वो ईरान के मुकाबले में 80 गुना कम है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल कितना छोटा एरिया रखता है और इसके पास अपने एसेट्स को महफूज करने के लिए भी उतने ही कम ऑप्शंस हैं। इसलिए हमारे तज़िये के मुताबिक इसराइल ने इस वार को प्लान ही यूएस इन्वॉल्वमेंट के साथ किया है, लेकिन यूएस अभी तक बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बनने के हवाले से कन्विंस्ड नहीं है और ट्रंप मुकम्मल एफर्ट्स कर रहा है कि JCPOA की तर्ज की ही बेशक कोई डील उसे मिल जाए और उसके ज़रिए से वो एक डिप्लोमेटिक जीत का ऐलान कर दे। आप अपनी आरा का ज़रूर इस बारे में कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा और ऐसे ही बैनुल-अक़वामी अमूर पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।